وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 10 مئی کو افواج پاکستان نے قوم کے اتحاد و اتفاق سے بھارت کو جو شکست فاش دی، دشمن اسے قیامت تک یاد رکھے گا۔ وہ مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وفاقی وزراء حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، طلال چودھری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور CDA کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے منصوبے کی 35 دن کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر CDA، تعمیراتی کمپنی اور وزیر داخلہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ کارنامہ مثالی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا کہ منصوبے میں تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا اور شہریوں کی سہولت کو اولین ترجیح دی گئی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد کی خوبصورتی اور ترقی کے لیے مزید اقدامات کی ہدایت کی۔ منصوبے سے مری جانے والے مسافروں کو سہولت، ایندھن کی بچت اور ٹریفک کی روانی میں بہتری ملے گی۔ چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ IMF کا پروگرام پاکستان میں معاشی ترقی کو فروغ دینے اور استحکام لانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات عالمی مالیاتی ادارے کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس کی قیادت جہاد الظہور نے کی۔ وفد نے ایوان صدر میں صدر مملکت سے ملاقات کی، جس میں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال اور جاری IMF پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر نے IMF کے تعاون کو سراہا اور کہا کہ ترقی پذیر ممالک کی اقتصادی ترقی میں ادارے کا کردار قابل تحسین ہے۔ وفد نے معاشی اصلاحات اور پروگرام کے مثبت اثرات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مہنگائی، زر مبادلہ کے ذخائر اور مالیاتی خسارے پر قابو پانے میں مدد ملی ہے۔ صدر مملکت نے عالمی مالیاتی ادارے کے تعاون پر شکریہ ادا کیا اور وزارت خزانہ کی کوششوں کی تعریف کی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور سیکرٹری داخلہ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بھارت کی پراکسی وار کو فتنۃ الہندوستان قرار دیا۔ سیکرٹری داخلہ کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ خوددار حملہ فتنۃ الہندوستان کے ذریعے کیا گیا اور اس حملے کی منصوبہ بندی بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی سرپرستی میں ہوئی۔ دہشت گردوں کے بیانات سے انکشاف ہوا ہے کہ بھارت کیسے پاکستان میں پراکسی نیٹ ورکس کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ DGISPR نے کہا کہ بھارت آپریشن سندور میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور اب بلوچستان میں دہشت گرد پراکسیز کو سرگرم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فتنۃ الہندوستان اپریل 2025 سے بلوچستان میں سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے اور 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زائد افراد کو قتل کیا گیا۔ حکومت پاکستان ان نیٹ ورکس کے خلاف سخت ایکشن لے گی اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے ایرانی صدر کی دعوت پر ایران کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اس دورے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی ایران جائے گا، جہاں وہ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ اس دورے میں پاک ایران تعلقات، علاقائی امن اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو ہوگی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ایرانی قیادت کو پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے۔ دورے کے دوران ایرانی وزیر خارجہ کی مصالحانہ کوششوں پر شکریہ ادا کیا جائے گا، جبکہ سعودی عرب کو پاک بھارت مذاکرات کے لیے ممکنہ غیر جانبدار میزبان کے طور پر زیر غور لایا جا رہا ہے۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق دادو اور سبی میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں 47، سکھر اور بہاولپور میں 46، ملتان میں 45، پشاور میں 44، جبکہ لاہور، راولپنڈی اور کوئٹہ میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ پیدا ہو چکا ہے، جو ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ماہرین صحت نے عوام کو زیادہ پانی پینے، دھوپ سے بچنے اور سر کو ڈھانپ کر باہر نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے مضر صحت مشروبات سے گریز کرنے کی بھی تاکید کی ہے تاکہ ہیٹ سٹروک اور دیگر طبی مسائل سے بچا جا سکے۔ پاکستان کی معروف خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی نے ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن جونگا سر کر لی ہے۔ یہ چوٹی بھارت اور نیپال کی سرحد پر واقع ہے اور بھارت کی سب سے بلند چوٹی بھی ہے۔
نائلا کیانی نے صبح 6 بجے اس چوٹی کو سر کیا اور اس کامیابی کے ساتھ وہ 8000 میٹر سے بلند 12 چوٹیاں سر کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی صرف ان کی ذاتی نہیں بلکہ پاکستان کی تمام خواتین کے لیے ایک پیغام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ انہیں اپنے کارنامے پر فخر ہے مگر ان کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ نائلا کی نظریں دنیا کی تمام 8000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کرنے پر مرکوز ہیں۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے موقع پر پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز سیکیورٹی اور پروٹیکشن ڈیوٹیز کے لیے تعینات کی جائیں گی۔ اس تعیناتی کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق فوج کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت جبکہ سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی استداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت عمل میں آئے گی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم 25 مئی کو پاکستان پہنچے گی اور پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز 28 مئی سے شروع ہوگی۔ حکومت نے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے تاکہ کھلاڑیوں اور سیریز کے تمام شرکاء کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے۔